The writing is on the wall کہ مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز مک گیا تیرا شو نواز گو نواز گو نواز گو گو نواز گو گو نواز گو. یہ زرداری اور یہ عمران خان یہ دونوں ایک ہی سکے کا نام ہے, ایک ہی سکے کا. زرداری اور عمران کون ہے؟ زرداری اور عمران بھائی بھائی. یہ بلاول ہاؤس اور بنی گالا یہ اصل میں ہیں ہم پیالہ اور ہم نوالا. السلام علیکم ناظرین, ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, مفاد چاہے سیاسی ہو یا ذاتی بڑے بڑے دشمنوں کو اکٹھا کر دیتا ہے, مخالفین کو ایک ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے. ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والوں, ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹنے والوں اور پیٹ پھاڑ کر لوٹی دولت نکالنے والوں کو گلے ملنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس کی تازہ جھلک کل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اپوزیشن کی APC میں سب نے دیکھی. اپوزیشن نے اکتوبر میں جلسے کرنے, دسمبر میں اور بڑے جلسے کرنے اور جنوری میں فیصلہ کن لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے. اپوزیشن کی خواہش اپنی جگہ, لیکن اس تحریک سے پہلے عشق کے اور بہت سے امتحان ہیں. اپوزیشن نے 26 نکاتی اعلامیہ جاری کیا تو میرے بھی اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے 26 سوال ہیں. سوال نمبر 1, میاں نواز شریف نے اپنے خطاب میں اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اس سے مقابلہ کرنے کی بات کی. کیا وہ 1985 میں فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر سیاست میں آنے, وزیر خزانہ اور وزیر اعلی پنجاب بننے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 2, کیا میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے دینی جماعتوں کے ساتھ انتخابی اتحاد IGI بنانے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 3, کیا میاں نواز شریف 90 کی دہائی میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے اور چھانگا مانگا کی سیاست پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 4, کیا میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک اور کرپٹ کہنے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 5, کیا میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کو بھارتی ایجنٹ کہنے اور خالصتان کی مبینہ فہرست بھارت کو دینے کا الزام لگانے پر پیپلز پارٹی سے معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 6, کیا شہباز شریف بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کو سزائے دلوانے کے لیے ججز کو ٹیلی فون کرنے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 7, کیا میاں نواز شریف میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کر پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف خود سپریم کورٹ جانے پر ان سے معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 8, کیا میاں نواز شریف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے بعد اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 9, کیا آصف علی زرداری سینٹ الیکشن سے پہلے بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت گرانے کا حصہ بننے پر نون لیگ سے معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 10, آصف علی زرداری صرف 2 سال پہلے تک میاں نواز شریف پر گریٹر پنجاب بنانے کا الزام لگاتے تھے, کیا وہ اس الزام پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 11, آصف علی زرداری نہیں بلکہ بلاول بھٹو زرداری بھی نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے, کیا وہ ان بیانات پر نواز شریف سے معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 12, مریم نواز الیکشن مہم میں زرداری عمران بھائی بھائی کے نعرے لگواتی تھی, کیا وہ اس پر بلاول بھٹو سے معافی مانگیں گی؟ سوال نمبر 13, چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دھوکہ دیا, کیا اپنے 14 ارکان غائب ہونے اور چیئرمین سینٹ کی کرسی بچانے پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 14, پچھلے ہفتے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن ہار گئی, کیا اپنے ارکان کے غیر حاضر ہونے پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی یا معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 15, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آج جدوجہد کا عزم کرنے والی جماعت کے صدر شہباز شریف الیکشن سے پہلے مقتدر قوتوں سے کس لیے ملتے تھے؟ کیا حکومت بنانے کی کوشش کے لیے ملاقاتیں کرنے والے شہباز شریف اپنے عمل پر معافی مانگیں گے؟ سوال نمبر 16, پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ دونوں جماعتیں جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہیں, لیکن کیا یہ دونوں جماعتیں موروثی سیاست کا چلتا پھرتا اشتہار نہیں ہیں؟ سوال نمبر 17, ایک انٹرویو میں حمزہ شہباز نے کہا تھا کہ وہ سخت بیانیہ ترک کرنے کے لیے اپنے تایا کو سمجھا لیں گے, کیا حمزہ شہباز نواز شریف کو سمجھانے میں کامیاب ہوئے یا تایا نے بھتیجے کو سب کچھ سمجھا دیا ہے؟ سوال نمبر 18, دونوں بڑی اپوزیشن جماعتوں پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں, کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ان الزامات پر اپنی کسی بھی رکن کو پارٹی سے نکالنے کی جرت کی؟ سوال نمبر 19, کیا دونوں جماعتوں کا اپنے خلاف احتساب ہونے پر جمہوریت کو خطرے کے پیچھے چھپنا درست عمل ہے؟ سوال نمبر 20, عمران خان کے دھرنے پر دونوں جماعتیں ناراض تھیں, غصے میں تھیں, دھرنوں کو ملک کے لیے نقصان دہ کہتی تھیں, کیا کل کی APC میں اپوزیشن نے خود ویسا ہی اعلان نہیں کیا؟ سوال نمبر 21,
اگر 2014 میں احتجاج جمہوریت اور معیشت کے لیے نقصان دہ تھا تو ایسا ہی احتجاج اور لانگ مارچ 2021 میں کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سوال نمبر 22، وزیر اعظم عمران خان اور حکومت نے بہترین حکمت عملی سے کورونا کو پھیلنے سے روکا، پاکستان کو اس تباہی سے بچا لیا جس سے بڑے بڑے ملک نہ بچ سکے۔ اب جبکہ ملک درست سمت میں آگے بڑھنے لگا ہے تو ایسے میں اس کے راستے میں روڑے اٹکانا کیا ناانصافی نہیں ہوگی؟ سوال نمبر 23، کیا 3 بار کے وزیر اعظم کو جو عدالتی مفرور بھی ہو غیر ملکی سرزمین پر بیٹھ کر سیاست کرنا بلکہ اپنی ہی فوج کو للکارنا کس طرح زیب دیتا ہے؟ سوال نمبر 24، جن اسمبلیوں کو آپ جعلی کہتے ہیں انہی اسمبلیوں کا حلف آپ نے اٹھایا، اسی اسمبلی میں قانون سازی کی، اسی اسمبلی سے تنخواہ اور مرات لی، اور کچھ نہیں تو کیا 2 سالوں کی تنخواہیں واپس کرنے کی اخلاقی جرت کریں گے؟ سوال نمبر 25، کہ اپوزیشن کی تحریک میل ملاقاتیں اور آل پارٹیز کانفرنس آنے والے سینٹ الیکشن کی وجہ سے تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس الیکشن کے بعد سینٹ میں اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدلنے والی ہے۔ سوال نمبر 26، سب سے اہم سوال کہ کل کی اے پی سی میں یہ سب اپوزیشن پارٹیاں جو آپس میں سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، کیا وہ یقین دلا سکتی ہیں کہ ان کے مقتدر حلقوں سے اس اے پی سی سے پہلے اور نہ اس اے پی سی کے بعد کوئی خفیہ رابطے ہوں گے؟